بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ کیا ہے؟ اس حوالے سے عام طور پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ یا کچھ اور جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہے، برزخ کا لفظ۔ کہیں 2 پانیوں کے لیے بھی آیا ہے کہ 2 پانی، ایک میٹھا ہے ایک خاری ہے، درمیان میں برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ برزخ اس چیز کو کہتے ہیں، اس آڑ کو کہتے ہیں، اس بیریئر کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں کو ملنے نہ دے، مکس نہ ہونے دے۔ اگر وہ مکس ہوگی پھر برزخ نہیں رہا ہے۔ برزخ جس دن ختم ہوگا پھر وہ مکس ہوں گی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مرنے والے کی روح جب قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں اور وہ پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، اب میری آنکھیں کھلی ہیں، یعنی اب میں عمل صالح کروں گا یا کروں گی، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ ہر برائی کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس وقت ڈانٹ کر کہا جاتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ وہو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ ایک تمہاری منہ کی بات ہے جو بار بار کہے جا رہا، واپس نہیں اب ہو سکتے ہو، اور تمہارے اور جہاں سے تم چھوڑ آئے، جہاں تم جانا چاہتے ہو، یعنی اس جسم کے اندر یہ روح جانا چاہتی ہے، دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہے۔ کہا جاتا ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ اب قیامت کے دن تک ایک بیچ میں بیریئر اور برزخ قائل کر دی گئی ہے، اور قیامت سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے انداز سے بھی یہ یاد آئی ہے کہ ان بعد ذالک لمیتون ثم یوم القیامت تبعثون، کہ اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے۔ تو یہ معاملہ ہے جب اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قبر پرستی کے خلاف، جو قبر پرستی کا شرک ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ دوسرے جتنی شرک کی قسمیں تھیں ہر ایک کو کھول کے بیان کیا، اور قبر پرستی کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ قبروں کے اندر زندگی، یہ ہے شرک کی جڑ ہے، کہ یہ مردے سنتے ہیں، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور یہ عقیدہ آیا کہاں سے ہے؟ تو جب پوری بات کھلی تو پتہ چلا کہ احمد بن حنبل نے اس امت کے اندر یہ عقیدہ اپنایا تھا جھوٹی روایتوں کے ذریعے، کہ روح واپس آ جاتی ہے، یہ مردہ قبر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو یہ عقیدہ شرک کی جڑ بنا ہے۔ اس عقیدے کو مزید تقویت پہنچائی ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور امام نووی نے، اور یہ نیچے سارے جتنے مسالک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حتیٰ کہ سعودی حنبلی، سارے کے سارے اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب برزخ کے نام سے ایک کتابچہ لکھا اور اس میں پوری طرح ثابت کیا کہ اس قبر کے اندر روح واپس نہیں آتی ہے، اور پھر اس کے آخر میں سارے مسالک اور سارے فرقوں کے جو مشاہیر تھے، بانی تھے، کابرین تھے، ان کی کتابوں کے فوٹو دیے کہ دیکھو یہ سارے جو ہے یہ روح کی واپسی کے قائل، مردوں کے سننے کے قائل، اور اس شرک کے اندر ملوث رہے ہیں۔ تو یہ مسلک پرستوں نے بہت شور مچایا کہ یہ برزخ کہاں سے لے کے آ گئے، برزخ کدھر سے آ گیا، یہ تو عذاب قبر ہوتا ہے، تم عذاب برزخ کتابچے کا نام اوپر لکھا ہے۔ حالانکہ کتابچے کا جو نام لکھا گیا تھا اوپر عذاب برزخ، اور اس میں دلیل وہ حدیث بھی دی گئی تھی، وہ بھی لکھی ڈاکٹر صاحب نے کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر بالکل حق ہے، اور قبر سے مراد یعنی جو عذاب ہوتا ہے وہ اس دنیاوی قبر میں نہیں، اس دنیاوی گڑھے میں نہیں، بلکہ اوپر برزخ میں ہوتا ہے، وہ جگہ ہے، وہ بھی ٹھکانہ ہے۔ قبر کا مطلب ٹھکانہ، یہ جسم دنیاوی قبرستان جسے ہم کہتے ہیں، یہ جسم کا ٹھکانہ ہے، اور روح اوپر چلی جاتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں، وہاں اوپر جو ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے جہاں سوال جواب یا عذاب یا راحت کا دور گزرتا ہے، اور اسی کو عذاب برزخ کہا گیا ہے یا عالم برزخ کہا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک انگلش کے اندر، حالانکہ یہ ایک برزخ کے اوپر کسی نے، کوئی عالم دین ہے جس نے یہ بیان دیا ہے، اور ویسے بھی اگر ان لوگوں کی بھی جو جتنے یہ مسلک پرست ہیں، ان کے اکابرین بھی کہیں نہ کہیں جب برزخ وغیرہ کی بات آتی ہے تو کہتے رہتے ہیں کہ یہ وہاں ہوتا ہے، لیکن جب ان کے شرک کا رد کیا جاتا ہے تو پھر یہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، پھر کنیکشن روح کا اس قبر کے ساتھ ملانا شروع ہو جاتے ہیں، اور مخالفت برائے مخالفت۔ لہٰذا ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسماء موتیٰ کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ،
اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے دوسرے دن یا تیسرے دن. یہ جو عقیدہ ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اس سے پوری طرح ان کو توبہ کرنی چاہیے. اب وہ آپ ذرا سن لیجئے برزخ کے حوالے سے اور لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. First of all, the barzakh life is a life which is a barrier, which has a barrier between this world that we live in and a world that is unexplainable to us. You can't understand it. It is a life of a certain type with its own reality. And it is nothing like this world. And it is not the hereafter, the day of judgment, nor is it this world. It is somewhere in between. Allah says in the Quran, بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ, about the two oceans that meet in this life. It says between them there is a barrier, the two seas do not mix. So this we use the word barzakh. And the same word is used for that life after here, before the day of judgment. Allah says in the Quran, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. And behind them, after them, meaning after you die, there is a barzakh world, until the day you are resurrected. This points out to us that there is a life barrier that does not mix with this life and does not mix with the day of judgment. But in a verse it talks about not mixing particularly between the life after death and this world that you're living. You can't mix. You don't know what's happening to them, they don't know what's happening to you. And you cannot understand them. When you are dead, you understand what's happened though. It's a barzakh. یہ سنا آپ نے، بالکل صحیح بات اس نے کہی ہے کہ برزخ میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں سن سکتے ہیں اور نہ آپ ان کو سن سکتے ہیں. جس طرح آپ برزخ میں نہیں جا سکتے ہیں نا، اسی طرح وہ بھی ادھر نہیں آ سکتے ہیں. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جنگوں کے اندر کوئی سبز چوگے آ جاتے ہیں اور آ کے جنگوں میں حصہ لیتے ہیں اور بابے اور یہ اور وہ، یا نبی علیہ السلام نے آ کے مدد کی ہے، یا نبی علیہ السلام نے پاکستان بنانے میں کچھ ان کا حصہ ہے، یا اس طریقے سے، یہ خالص مشرکانہ باتیں ہیں اور خالص قرآن کا انکار ہے. مرنے والا اس دنیا سے بالکل غافل ہو جاتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کہا گیا، ان دعاؤں سے، پکاروں سے بالکل غافل ہیں. اب دیکھیے جنگ بدر کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں مدد کرنے کے لیے، اور احد کے اندر بھی اسی طریقے سے ذکر ہے، قرآن میں موجود ہے. لیکن کہیں اشارہ اور شیبہ تک نہیں ملتا ہے کہ جو داؤد علیہ السلام جنگ کرنے آئے ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام جنگ کرنے آئے ہوں، سلمان علیہ السلام اپنی فوجیں لے کے آ گئے ہوں، یا یوسف علیہ السلام لڑنے کے لیے آئے ہوں، موسیٰ علیہ السلام جنگ کے لیے آ گئے ہوں جنگ بدر میں. یہ نہیں ہوا ہے، ایسا تصور بھی نہیں تھا. پھر دیکھیے جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یا جنگ احد میں خاص کر 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، جس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شامل ہیں. کتنے بڑے جنگجو تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد جتنی کوئی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ احزاب ہوئی ہے اور بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام نے اس میں شرکت بھی کی ہے، صحابہ کرام نے. تو کہیں کسی نے سوچا بھی نہیں کہ حمزہ بھی آئیں گے جنگ لڑنے کے لیے. اسی طرح خالد بن ولید کتنے بڑے جنگجو تھے، ابو عبیدہ بن جراح کتنے بڑے جنگجو تھے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں. تو بعد میں جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، تو وہ اس جنگ میں لڑنے نہیں آئے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے مسلمان. تو آج جو ان سارے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ آ گیا ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا رد کیا ہے. اور خاص کر یہ جو دوسرے لوگ حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے مانتے ہیں، لیکن جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ یہ مردہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے، کتنا زور دیا ہے انہوں نے، اس کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ بات جو ہے یہ بالکل درست ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو موقف ہے اور یہ عقیدہ ہے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. اور
ان جتنے مسالک ہیں جن کے یہ عقیدے ہیں کہ یہ مردہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ پہچانتا ہے، اور اہل حدیث تو کہتے ہیں کافر اور مشرک بھی مرنے کے بعد سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور ابن قیم لکھتے ہیں کہ 50 سال بعد اگر کوئی آدمی اپنے کسی دوست جو مرا ہوا دوست تھا اس کی قبر کے اوپر جائے تو وہ دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے اعمال سے بھی واقف ہوتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ لکھتے ہیں کہ اگر 50 سال بعد کوئی پرندہ آ کے قبر کے اوپر بیٹھے تو اس مرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چڑا ہے، یہ چڑیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اس امت مسلمہ کی رگوں کے اندر شرک کا یہ انجیکشن ایسا دیا ہے کہ اب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بحثیں کرتے ہیں، آگے سے غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عقیدہ سماع موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں یا صرف درود و سلام کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ عقیدہ ہے اور دو الہ بنانے کے مترادف یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے بھائی، توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ سچی توبہ کرو اللہ کے بندو، جس طرح بھی یہ بیچ میں ایک آیت بھی پڑھی گئی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبۃ نصوحہ، اور پھر ان ساری درگاہوں کو، ان مزاروں کو بالکل گراؤ۔ یہ پوری طرح بت پرستی ہے تمہارے اندر آ گئی ہے، کوئی گنبد نہیں ہونا چاہیے، نہ پیلا، نہ نیلا، نہ ہرا، کوئی گنبد بھی۔ شرک کی نشانیاں ہیں، جب تک اس شرک سے تم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے ہو، توبہ نہیں کرتے ہو، تب تک تمہارے اوپر نہ روزے ہیں، نہ نماز ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، کوئی عمل اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ جب تک ایمان خالص نہ ہو کوئی عمل اللہ فرض نہیں کرتا ہے۔ ہاں ایک چیز فرض ہے آپ کے اوپر، اگر توبہ نہ کی، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے جس کے اندر ہمیشہ کے لیے تمہیں جانا پڑے گا اپنے سارے اکابرین کے ساتھ۔